بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کاوش تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: نمبر 1 پہلا حصہ مکی زندگی تقریباً 13 سال، نمبر 2 مدنی زندگی دوسرا حصہ 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس۔ نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اول و آخر تک۔ نمبر 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اول و آخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ کاوش تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر قریبی دوستوں اور اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت حکمت اور صبر پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی، امانت اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جیسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اسلام کی دعوت کے ابتدائی 3 سال خفیہ طور پر دیے گئے تاکہ قریش کی دشمنی اور ظلم و ستم سے بچا جا سکے۔ مسلمان دار ارقم میں جمع ہوتے اور وہیں دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس دوران کئی افراد اسلام لے آئے مگر یہ سب خاموشی سے ہوتا رہا۔ اولین رہوان اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا رابطہ و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان اور ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت، نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں صارف فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بن شربیل قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل، عزیز، سہم خو، پسندیدہ خصائل کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے آپ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھا۔ یہ جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کردہ غلام حضرت زین بن حارثہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، یہ جنگ میں قید ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی مالکہ تھی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ اس کے بعد ان کے والد اور چاچا انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے باپ اور چاچا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا مشتبنہ لے پالک بنا لیا اور انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا، یہاں تک کہ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم، عثمان بن مظتون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن عرس، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ دیکھیے 445 اور 262، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محض نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رکھتے آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی مسلمان خاتون، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مرد صحابی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے کم عمر مسلمان، حضرت زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ اور دیگر۔ یہ تمام افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بنے اور اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ نماز، ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن علیہ کے طریق سے موصل حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے، اور برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گاڑیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔
ایک بار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ نماز اسلام میں نماز بنیادی عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے اہم رکن سمجھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں نماز فرض کی گئی۔ ابتدائی طور پر دن میں 2 مرتبہ نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن معراج کی رات 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ مسلمان ابتدا میں خفیہ طور پر عبادت کرتے تھے، مگر بعد میں کھلم کھلا نماز کا اہتمام کیا جانے لگا۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سون گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبر قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی السلط، قس بن سعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت و اشگاف نہ کریں۔ قریش جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر اسلام کی دعوت خفیہ رکھی تو قریش کو اس کا علم نہیں تھا، مگر جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے گئے قریش کو اندازہ ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام دے رہے ہیں۔ تاہم ابتدا میں انہیں مکمل تفصیلات معلوم نہ تھیں اور وہ اس دعوت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم واضح ہونا تھا اور آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پیغام پھیلنے لگا اور لوگ در بدر بہت زیادہ تعداد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ کا حکم پھیلا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلات سہیں، لیکن اللہ کا حکم اور اسلام کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے واقعات ایسا بیان کریں گے اور کھلی تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش، یہ ہماری ویڈیو اور یہ ہماری کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جن لوگوں کو اس دین کا علم نہیں ان کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے شیئر سے لوگوں میں دین اسلام کا اور پھیلاؤ آئے۔